صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تمام بھاگلپور جو پڑھا لکھا انتہا درجے کا پروفیسر اس لیول کا کہ لکھنؤ سے وہ بھی رہتا تھا، حضرت کے نظر میں لے گئے تھے، اتنا پڑھا لکھا انسان اب تک آزان کو نہیں سمجھ سکا۔ جب آزان میں اللہ اکبر اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں نہ کہ جلال الدین اکبر کی بڑائی کر رہے ہیں۔ معلومات کی دنیا کنفیوز نہیں، ان کو سمجھایا الگ کیا۔ ہم کو کیا رہتے تھے ہمارے بیٹے کے ساتھ اس کو اپنے دھرم کی اتنی معلوم، وہ کہتا تھا بھائی یہ پوری اس کو رامائن پوری وید کی ساری عقیدے کی ساری معلومات ہمارے قرآن ہم سے شیئر کرتا تھا۔ جب کوئی ہمارے گھر بھی آتا میدان اس کا گھر آتا تو وہ اپنے بچوں کو اپنے دھرم کی اتنی معلومات کرا رہے ہیں، لیکن ہم لوگ ہمیں پر ایک معاملے کی ضرورت ہے تو ان کی ہوتی ہے ہم سے کہہ رہا دیکھیں تو ہم ڈانس سنانے بن گئے، ہم وی آئی پی بننے میں اپنے آپ کا قیمت چھوڑ دیا، توحید کو چھوڑ دیا، رسالت کو چھوڑ دیا، کفریات اور کفریات پر بڑھ گئے۔ ہم کل میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پاورفل کرنا ہے جو محل کو لرزا سکتا ہے، سرکار کو گرا سکتی ہے، کائنات کے نظام کو بدل سکتی ہے، اس کرنے میں جس انسان کی جس پر روح پڑ جاتی ہے، جان پڑتی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ذریعے انسان روشنی میں آ جاتا ہے، اس کرنے سے اندھیرے سے نکل کر اس کرنے کی حقیقت کو ذوالحجہ کا مہینہ قربانی کا ضرور ہے، لیکن قربانی ان سب قربانیوں کے بعد آئے گی۔ آپ توحید پر کتنے ہیں، رسالت پر کتنے ہیں، رب کی رضا پر کتنے ہیں، دین پر کتنے ہیں، ایمان پر کتنے مضبوط ہیں، حیا اور پردہ پر کتنے موجود ہیں، آپ اپنے گھر میں باپ بیٹے بیوی میں کتنا سال میل ہے۔ کوئی بہکانے والا ہے تو آپ کا بیٹا نہ بھاگے، آپ کی بیوی نہ بھاگے، جس طرح شیطان نے آ کر کہا تھا جب اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے جا رہے ہیں تو شیطان نے سب سے پہلے حضرت حاضرہ کو دعوت دی۔ کہا معلوم ہے بڑا کام ہے، جنگل میں گئے اسماعیل کو ذبح کرنے گئے، باپ کو بیٹے کو ذبح کر دیا۔ اپنی جان بات یہ ہے کہ ان کو 3 دن سے روزانہ خواب آ رہی تھی کہ بیٹے کو ذبح کرو۔ اوہ میرے بیٹے کو اللہ نے خواب دکھایا کہ بیٹے کی قربانی، ابراہیم مجھے کہتے تو میں بھی ساتھ چلتے بیٹے کو پکڑ دیں گے۔ اسے کہتے بیوی کریم، اسے کہتے گھر کا ماحول کہ آپ کے فکر پر آپ کی بیوی آپ کے پیٹ پیچھے آپ کی تائید کرے، آپ کے سپورٹ میں کھڑے ہوں، آپ کے مقصد کو سمجھے، دین پر قربان ہونے کی کوشش کرے۔ جب جان اور نہیں پسری تو پھر اسماعیل کے پاس چھوٹے بچے بیٹا جانتا ہوں کرتا محمود کی زبرائی کو آئے نہیں، خواب میں دکھایا تمہارے ابو کو ذبح کرنے کے لیے، میرے کس سے بڑی سعادت میں کیا ہوگی کہ میرا رب میری قربانی چاہیے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس ابراہیم خواب کا مسئلہ غور کر لو، اگر ایمرجنسی ہوتا تو اللہ ابراہیم کو بھیجتے وہی کے لیے، آپ 3 دن کے خواب میں بیٹے ایک ہی بیٹا 80 سال میں پیدا ہونے والا پھر اس کو ذبح کر رہے ہیں۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو بیان کیا، یا بنی ارى في المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، اے میرے بیٹے اسماعیل دیکھ ذرا میرا رب مجھے خواب میں دکھا رہا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے سے کہا میں خواب میں ایسا دیکھ رہا ہوں۔ ابراہیم اسماعیل چھوٹے تھے، اس کے باوجود کہا یا ابت افعل ثم ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، اے ابا جان آپ کو جو خواب میں کہا گیا آپ تو کر گزریے، ہم ذبح ہونے میں نہیں ہچکچائیں گے، اللہ ہاتھ معاف کرتے ہیں۔
साथ है, आप ही तो बैठाते थे। ये है हमारे बेटों का, गाड़ी की चाबी दिए फिर पड़ोस में बेदर नहीं रहे। इस कदर के औलादे माँ बाप की नाफरमान, मुश्किल काम नहीं, आसान काम करने के लिए तैयार नहीं, जिनका को कैसे तबाह हो सकते हैं और कैसे दीन की तकाज़े बना सकते हैं। कुर्बानी से बकरे की नहीं है, कुर्बानी इन सब चीजों की है कि हमने घर में क्या माहौल बनाया, बीवी की क्या फिक्र बनाई, औलाद की क्या फिक्र बनाई, अपनी क्या फिक्र बनाई कि हम दीन के तकाज़ों पर कहां तक खड़े हो गए। कुर्बानी रस बना पूरा बना के घुमारे मोड़ने हाथ बना के चढ़ा है, नमाज सब है। जब कुर्बानी करने वाले की घर वाले किसी की नमाज की कुर्बानी, जबकि पहले नमाज है इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिक वन्हर। ओ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको खैर कसीर दिया है, इसलिए क़यामत में देने का इरादा किया है। आप उस नेमत को हासिल करने के लिए अपने रब के लिए नमाज पढ़ेंगे, फिर कुर्बानी कीजिए। नमाज की मोहर लगी कुर्बानी पर, तब जाके कुर्बानी कबूल होती है, तब जाके कुर्बानी कबूल होती है। मेरे बुजुर्ग दोस्तों, दीन बड़ा इज्जत और इफ्तिखार वाला है, आसान है, हमें सिर्फ कहने की जरूरत है। हमें घर में हम अपने घर में शर्म के जोड़े, जैसे किसी हादसे की खबर देते हैं कि बड़ा वैसे कहें कि हमारे घर में हम जुमा पढ़ने जा रहे मस्जिद जाते हैं, अब उसको हम लोग शर्म करें सकते क्या करते हैं, कहने में क्या कहते कहते इंशाअल्लाह सब ये कहते। इसलिए ये कुर्बानी दरअसल अल्लाह की रज़ा हासिल। अब कुर्बानी दो किस्म की होती है, एक कुर्बानी को है तो अपनी तरफ से सिर्फ होती है, उसके लिए छोटा जानवर कहते हैं, और एक कुर्बानी को है जिसमें 7 लोग शरीक होते हैं, वो बड़ा बड़ी जानवर कुर्बानी है। कुर्बानी के सिर्फ 3 दिन 10-11 साल बाद लोगों ने माहौल बनाना शुरू कर दिया कि 4 आपके घर दोस्त किया है तो अहले हदीस होगा माशाअल्लाह, हदीस पर उनका दीन अलग है। चौथे दिन को कुर्बानी करते क्या कहते हैं, तकबीर तशरीफ, चूंकि चौथे दिन तक तकबीर तशरीफ आज के असर से शुरू होगी, 9वीं जिल्हिज्जा के असर से 13वीं जिल्हिज्जा की, 9वीं जिल्हिज्जा की फजर से 13वीं जिल्हिज्जा की आसर से और एक तकबीर शुरू और इतनी फजर। तो तकबीर तो 9 जिल्हिज्जा से शुरू हुई ना, अब 13वीं के असर में वो क्या कहते हैं, चूंकि तकबीर 13 तक है तो कुर्बानी भी 13 तक। तो आप जिस लोगों ने हमारी तकबीर 9 से है तो 9 भी करो ना, आज जुमे जैसा दिन तुम क्यों छोड़ दो भाई, जुमे में हर अमल का स्वभाव तो बहुत बढ़ जाएगा। 9 जिल्हिज्जा आज है, आज तो कुर्बानी का बेटा अगर हिम्मत दे तो अकल से पैदा नहीं, आप उठाओ के तमाम पागल हो गए, पाँव खड़ा करना, चला करना, बार हाथ उठाना, जोर से आमीन कहना, नए नए फितरे हनफियों को समझाना कि आपको अल्लाह ने बताया ही नहीं कुर्बानी 4 दिन, तो 4 दिन नहीं 5 दिन है भाई। 9 जिल्हिज्जा से है 13 जिल्हिज्जा तक अगर तकबीर तशरीक से चलना है, और ये समझ ही नहीं कि कुर्बानी हद से, कुर्बानी सब कहाँ से, हद से। हाजी तवाफ ज़ियारत कब तक करता हूँ, 10-11 3 दिन तक तवाफ ज़ियारत है और सही। अगर 3 दिन में तवाफ ज़ियारत नहीं किया तो आपका हज डैमेज हो गया, बड़े जानवर की कुर्बानी देनी पड़ेगी, तवाफ नहीं करना।
قربانی کا عمل آیا مکہ سے، مینا کے میدان سے، جس طرح طواف زیارت 3 دن ہے آخری، مغرب سے پہلے تک طواف زیارت کر لو، اسی طرح قربانی بھی 3 دن ہے، 10، 11، 12، مغرب سے پہلے تک قربانی کر لو، تبھی قربانی ہوگی، جو دن کی نہیں ہوگی۔ ہمیں اختلافی بات کہنے کا حق نہیں ہوتی، لیکن جوانوں کا ذہن خراب کر رہے ہیں۔ سڑک چلتے چلتے گاڑی پہ بیٹھاتے محلے معلوم ہوا کہ یہاں بھی اس محلے میں بھی غیر مقدس کی محنت کرنے کا مجھے ہوئی یہاں ہے پاگل بن کے حق عقل سے جو بات نہیں لگتی بے عقلی لوگ اس حدیث میں طواف زیارت 4 دن سے کیا لکھا ہے، صحیح 4 دن سے کہاں لکھا ہے؟ اس لیے قربانی سے 3 دن ہے، بڑے کی قربانی کہتے ہیں بھینس اور بارہ کی قربانی کی، یہ بھی آئے تھے کیونکہ مدینے اور مکے میں بھینس نہیں تھی، کرو نہیں مسجد ہوگا بارہ بچڑا کرو اور گائے کرو، انڈیا میں کرو، اونٹ کرو، اونٹ بولنے کی کیا کہ بھینس اور بارہ اگرچہ مکہ اور مدینے میں نہیں تھی، افریقہ کے اندر اس جانور کا پالتو جانور ہونا میں پایا گیا، یہ مانوس جانور ہے، پالتو جانور کی طرح ہے، اور یہ بھی گائے کی ہی صفت میں سے ہے، یہ جانور پر ہم انسانوں پر حملہ نہیں کرتا بلکہ یہ مانوس والا جانور ہے، اور محققین نے اس پر فیصلہ کیا اس جانور پر ریسرچ کر کے کہ بھینس اور بھینس کا بچہ یہ بھی گائے کی ایک قسم میں سے ہے، اس لیے اس کی قربانی اور معائنات سے جائز کی، اور آج دنیا میں برکت ہو گئی، اس کے رحمت ثابت ہوئی، ورنہ پورے بھارت کے لوگ اس کی قربانی کرتے ہیں، اونٹ پر بھی پابندی لگ جائے گی تو کس کی قربانی کریں گے؟ دین رحمت ہے تو اللہ تعالیٰ نے رحمت کا فیصلہ کیا، اس لیے دونوں مسئلے میں جان کر آپ کے سامنے دیے ہیں کہ حدیث میں اگرچہ نہیں، حدیث میں نوازا کر انڈیا سے پٹر یہی سے ان کو بیٹھ نظامت تھا، اس لیے قربانی کرنی ہے، قربانی کے احکام کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کو انجام دینا ہے، بڑے جانور کے ساتھ، اس سے بڑے جانور کے 2 سال کی عمر چھوٹے کے 1 سال ہر وہ عورت جس کے پاس 3 تولہ سونا ہو اس پر قربانی پر بلکہ آدھے تولے پر 52,000 روپے تولہ سونا ہے، اور چاندی کا نصاب بنتا 50,000، 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہے 50,000۔ اگر اتنا زیور کسی عورت کے پاس ہے تو قربانی اس پر بھی ضروری ہے، اس لیے اپنی قومی کی طرف سے بھی قربانی آپ کے لیے ضروری ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ 60-70 ہزار کا جانور لانے کے بجائے 15-15 ہزار کے آپ مال بدلے جائیں، وہ زیادہ اچھا 1 بکرا 70 ہزار کا جانور، اس سے 7 آدمی کی قربانی ہوتی ہے، یا نہیں کوئی بڑے جانور کے حصہ دیں تاکہ اس کے گھر کے دیگر حضرات بھی اس کو بجائے کعبہ حضرات اسلام معاہدہ کی جانب ذمہ داری کے ساتھ بڑے جانور کی قربانی کا نظام بنایا جاتا ہے۔ ہمارے ادارے کی طرف سے، دیگر ادارے والوں کی طرف سے 2 طرح کا ہے، ایک قربانی ہماری کھنڈوا ضلع میں ہوتی ہے جو 5-6 تنظیمیں ساتھ ہوتی ہیں، اور تقریباً 500-700 جانور کی قربانی کھنڈوا میں ہوتی ہے، مختلف تنظیمیں ہوتی ہیں، اور ایک ساتھ جانوروں کا سودا ہوتا ہے، اس لیے وہاں کا حصہ سستا ہوتا ہے۔ کھنڈوا کے جانور کی وزن ہم نے طے کیا ہے 60 سے 65 کلو، اور اندور کے جانور کا وزن طے ہوا 70 سے 75 80 کلو کے برابر، اس لیے قیمت میں فرق، لوگ کہتے ہیں 1,000 کا فرق یہاں 1,000 وہاں کم ہے، تو اس کا فرق پڑتا ہے، جہاں ہول سودا ہوتا ہے وہاں سستے جانور پڑتے ہیں، اگر انفرادی ہوتا ہے وہاں مہنگا پڑتا ہے، اور وزن کا بھی فرق پڑتا ہے، اس لیے اندور کے جو حضرات گوشت لینا چاہتے ہوں ان کی قربانی آزاد اگر ہماری ہوتی ہے تو 3500 روپے کا حصہ جو ملے
جو حضرات گوشت نہ لینا چاہیں اور وہ باہر قربانی کرانا چاہیں تو 2300 روپئے کروا کے قربانی کرتا ہے. مؤذن صاحب میرے پاس اس لیے قربانی کے 3 دنوں میں پہلے جتنا ہو سکے حصہ لے کر آپ اس طرح کل انشاءاللہ کی قربانی عیدگاہ کے اندر 8 بجے کا وقت نہیں دے اور کچھ ناموافق معاملات کی وجہ سے مسجد میں بھی نماز طے کر دیا. بارش ہو یا نہ جامع مسجد میں بھی نماز کروانے ہوگی 8:30 اور عیدگاہ میں مسلح کے ساتھ عیدگاہ جانے کی کوشش فرمائیں اور وضو کر کے آپ مسجد عیدگاہ جانے کی گاڑیوں سے بات چل رہی ہے کہ اللہ کا روز کبھی نمازی ہو جائے. ابھی ایک نیا شوسہ آ گیا کہ عیدگاہ کے باہر نماز نہیں پڑھی جائے. کمیٹی کے حضرات صبح سے لگے ہوئے ہیں. آپ اس کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ نرمی ڈال دے اور وہ باہر کی پابندی کو ہٹا دے. اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے. الحمد لله الذي جعل يوم الجمعة سيد الأيام ولا نعبد ولا نستعين إلا إياه وهو الذي فرض صلاة الجمعة فصلوا إلى ذكر الله والصلاة على محمد سيد الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام خصوصا على أفضل البشر بعد الأنبياء بالتعقيد أمير المؤمنين أبي بكر الصديق وعلى الناطق بالصدق والصواب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وعلى كامل الحياء والإيقان أمير المؤمنين عثمان بن عفان وعلى غالب كل غالب أمير المؤمنين علي بن طالب وعلى الإمامين الهمامين السعيدين الشهيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء وعلى عميه الشريفين المطهرين من الأدناس الحمزة والعباس وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة وسائر الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا
من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد من صلى وصام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من قال وقام وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكتك المقربين وعلى عباد الله الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعظم وجل وأتم وأحق وأعظم وأكبر
الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر
کو معاف فرما دے آمین ہماری خدائی درگزر فرما دے آمین سب کی نفسوں کو معاف فرما دے آمین اے اللہ رحم کا معاملہ فرما آمین اے اللہ کرم کا معاملہ فرما آمین محبت بدل کا معاملہ فرما آمین ہماری خدائیوں کو معاف فرما آمین ہماری برائیوں کو نیکیوں سے مبدل فرما آمین گزار زندگی نصیب فرما آمین گزار زندگی نصیب فرما آمین ایسا ایمان پر استقامت نصیب فرما آمین کرنے پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما آمین اے اللہ حضرت ابراہیم کے طریقے کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما آمین ابراہیمی جذبہ نصیب فرما آمین ابراہیمی جذبہ نصیب فرما آمین حضرت ابراہیم پر ہم سب کو مجتمع فرما آمین اے اللہ تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما آمین تمام مریضوں کو صحت نصیب فرما آمین تمام پریشان حال کی پریشانیوں کو دور فرما آمین تمام مسلمانوں کی مشکلات کو آسان فرما آمین بے سہاروں کو سہارا عطا فرما آمین بے گھروں کو گھر نصیب فرما آمین بے گھروں کو بے گھروں میں گھر نصیب فرما آمین بے اولادوں کو اولاد نصیب فرما آمین اے اللہ بے لوگوں کو نیک جوڑا نصیب فرما آمین اے اللہ ہمارے عید کو خوشیوں کے ساتھ گزار دینے کے فیصلے فرما عید الاضحیٰ کی ہماری قربانیوں کو قبول فرما اے اللہ نماز عید بھی گزشتہ سالوں کی طرح ہم سب کی خوشیوں کے ساتھ اجتماعیت کے ساتھ ادا ہو اس کا فیصلہ فرما آمین اے اللہ شاسن پرشاسن کے دلوں میں اے اللہ ہماری اس اجتماعیت کو بحال کر دینے کی اے اللہ جذبہ عطا فرما آمین اے اللہ کے دل میں نرمی پیدا فرما آمین اے اللہ عید کی نماز آپ کے نبی نے عیدگاہ میں پڑھنے کی سنت فرمائی ہے اے اللہ وہ سنت ہم سب کو عطا فرما آمین اس پر عمل کی توفیق عطا فرما آمین اس کے لیے ماحول کے ساتھ پیار فرما دے آمین اس کے لیے حالات کو بہتر فرما دے آمین شاسن کی دلوں میں نرمی اور محبت کو ڈال دے آمین اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما آمین درجات کو بلند فرما آمین جنت الفردوس عطا فرما آمین ہمیں نیک لوگوں کی صحبت عطا فرما آمین اللہ والوں کی صحبت نصیب فرما آمین اور نائبین سے رب سے رکھنے کی توفیق عطا فرما آمین اے اللہ گمراہی نے پھیلایا اے اللہ مبتلا کرنے والے ہر گروہ سے ہر جماعت سے ہمارے جوانوں کی حفاظت فرما آمین اے اللہ حق کو حق کی طرح واضح فرما آمین باطل کو نصف و نابود فرما آمین کفر کو ختم فرما آمین شرک کو ختم فرما آمین رسولیت کو ختم فرما آمین اسلامیت کو ختم فرما آمین اللہ کے مسلمانوں کی قربانیوں کو قبول فرما آمین شہادتوں کو قبول فرما آمین قربانیوں کو قبول فرما آمین اے اللہ عبد فلسطین ان کو عطا فرما آمین دنیا کو مجتمع فرما دے آمین دنیا کو اکٹھا فرما دے آمین ان کے ساتھ دینے کی آگے کو توفیق عطا فرما آمین مولا کریم ہماری دعاؤں کو ماں اپنے فضل و کرم سے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمین ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم برحمتک یا